کہ ہمیں یہاں سے جا کر سونا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے. تو اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہر ٹائم اپنے دل میں یہی بات رکھو کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے. جس دن تمہارے دل میں یہ بات آ گئی بے شمار گناہوں سے بچ جاؤ گے. اپنے رب کا اپنے دل میں خوف رکھو, جتنا خوف اس کا تمہارے دل میں ہوگا تم گناہوں سے بچتے رہو گے. اور میری بات سنو, آج دیکھیں ہم اپنی دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں, ہم جب تک قبرستان میں رہتے ہیں, جب تک ہم کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں, تب تک ہمیں موت یاد آتی ہے, تب تک ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے ہی ہم باہر آتے ہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں, ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل میلا ہو چکا ہے, شیطان نے ہمیں پکڑ لیا ہے. اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو ایک عظیم نسخہ آپ کو دوں. جب کبھی آپ کو لگے کہ میں گناہ کرنے والا ہوں, فوراً اللہ 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 کا ورد کیا کرو, جتنا ہو سکے اللہ اللہ کا ورد کیا کرو. اور اس کے باوجود بھی اگر تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ کیا کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیا کرو. سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے نا, یہ خزانہ ہے, خزانہ. اور جسے یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. تو اگر مالدار ہونا چاہتے ہو اپنی آنکھوں میں حیا کو لیا, اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو ان خزانوں کا جتنا ہو سکے ورد کیا کرو, اور اللہ کے مقدس ولیوں سے محبت کرو, اللہ کے مقدس ولیوں سے پیار کرو, آقا سے محبت کرو, آقا سے عشق کرو. آج ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن کا مراد یہ دامن نہیں ہے, دامن کا مراد یہ ہے اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے ہم نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے تو دامن سے مراد یہ ہے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. دامن سے مراد یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کیونکہ دامن سے مراد ہوتا ہے طریقہ. طریقہ غوث اعظم کا دامن غوث اعظم کا طریقہ, خواجہ غریب نواز کا دامن خواجہ غریب نواز کا طریقہ, صابر کلیری کا دامن صابر کلیری کا طریقہ, اکبر شاہ بابا کا دامن اکبر شاہ بابا کا طریقہ. تو آپ مجھے بتاؤ, اگر آج ہم آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آقا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے, تو آپ مجھے بتاؤ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا دامن پکڑ چکے ہیں, تو دامن سے یہ مراد رکھی ہے کہ فقط ہم مزارات پر جا کر حاضری دیں, اور مزارات پر جا کر حاضری دینے کے بعد میں فاتحہ پڑھنے کے بعد میں یہ عرس کی محفلیں سجانے کے بعد میں ہم ان سے محبت کرنے والے ہو گئے. یہ محبت نہیں ہے. پکی محبت سچی محبت تبھی ہوگی جب آپ نماز کی پابندی کریں گے. پکی محبت سچی محبت تبھی ہوگی جب آپ جھوٹ سے بچیں گے. سچی محبت اسی کا نام ہے کہ آپ کبھی غیبت نہیں کریں گے. سچی محبت اسی کا نام ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. سچی محبت اسی کا نام ہے کہ آپ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے یہ محبت کر لی تو میرا دعویٰ ہے کل میدان محشر میں جب تم جانا اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے میرے بندے بتا تو کیا لے کر آیا ہے, تو کہہ دینا مولا اعمال تو کالے ہیں مگر سالانہ شب برات کے مہینے میں اکبر شاہ بابا کا عرس کیا کرتا تھا, اکبر شاہ بابا کی یاد کیا بنایا کرتا تھا, اکبر شاہ بابا کا ذکر کیا کرتا تھا. اور میرے مولا تیرا ہی تو فرمان ہے, تیرے بلیوں کا ذکر کرنا گویا کہ تیرا ذکر کرنا ہے. تیرے بلی سے محبت کرتا تھا, زیادہ اعمال تو نہیں ہے, اعمال تو کالے ہیں مگر مولا میرا دل تیرے بلی سے محبت کرتا ہے, میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے. اب بتا میرے مولا تو مجھے کیا عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, فرشتوں میرے ولی سے محبت کرتا تھا تو مجھے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہو سکتا ہے. اگر میں اس مائک کی تعریف کروں گا تو مائک کی تعریف گویا کہ مائک والے کی تعریف, اگر اس کرسی کی تعریف کروں گا تو کرسی کی تعریف گویا کہ کرسی بنانے والے کی تعریف, اگر میں یہ ڈیکوریشن ہوئی ہے میں اس کی تعریف کروں گا تو اس کو جس نے سجائی ہے اس کی تعریف گویا کہ اس کا نام لیا جائے نہیں لیا جائے. اب جو اللہ کے جتنے بھی بنی ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے. تو اب ان کا ذکر کرنا گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, ان کی محفلوں کو سجانا گویا کہ اللہ کی محفل کو سجانا ہے, ان کی یاد کو تازہ کرنا گویا کہ اللہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے, ان سے محبت کرنا گویا کہ اللہ
اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے اتنا قریب ہوتا ہے جو ان ولیوں سے قریب ہو جاتا ہے وہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ سے اتنے قریب ہوتے ہیں، جو یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرس منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں عطا فرماتے ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ والے کیا عطا فرماتے ہیں۔ جو حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث پاک حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، یہ حدیث پاک مشکات کے اندر موجود ہے، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، یہ حدیث پاک نسائی کے اندر موجود ہے۔ حلیۃ الاولیاء سے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں 300 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی طرح ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 40 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی طرح ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 7 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 5 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل کی طرح ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 3 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں 1 ولی ایسا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس ایک ولی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک ولی کی جگہ ان 3 میں سے ایک کو دے دیتا ہے، اس کا الٹرنیٹو لاتا ہے، اس کا وکلپ لاتا ہے، اس کی جگہ دوسرے ولی کو منتقل فرما دیتا ہے۔ جب ان 3 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان 5 میں سے ایک کی جگہ ان 3 میں اس کو منتقل فرما دیتا ہے۔ جب ان 5 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان 7 میں سے ایک کو نکال کر ان 5 کی جگہ منتقل فرما دیتا ہے۔ جب ان 7 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان 40 میں سے کسی کو ایک کو نکال کر ان 7 کی جگہ منتقل فرما دیتا ہے۔ جب ان 40 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان 300 میں سے ایک کو نکال کر ان 40 کی جگہ منتقل فرما دیتا ہے۔ جب ان 300 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت عام مؤمنین پر رحم فرماتا ہے، کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اس کو ولایت کا مرتبہ دے دیتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود بتا دیا جائے آخر یہ اللہ کے ولی کیا عطا فرماتے ہیں؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ولی مردہ ہو چکے ہیں، ان ولیوں کے مزار پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا عرس منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت زندگی دیتا ہے انہی ولیوں کے صدقے میں، موت دیتا ہے انہی ولیوں کے صدقے میں۔ اے عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود بتا دیا جائے آخر اللہ تعالیٰ زندگی کیسے دیتا ہے، آخر موت کیسے دیتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اس کا بچنا بہت زیادہ ناممکن لگتا ہے، اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں چلے جانا، وہ دعا کر دیں گے اللہ رب العزت زندگی عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی جابر بادشاہ تم پر ظلم کر رہا ہے دعا کر دینا، اگر یہ اللہ کے ولی دعا کر دیں گے وہ جابر بادشاہ مر جائے گا، تو بے اولاد جو ہوتا ہے وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے مقدس ولیوں کی بارگاہ میں اگر کوئی بیمار جاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے، اگر کوئی قرض دار جاتا ہے اسے قرض سے نجات مل جاتی ہے، اگر کوئی جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے زندگی ملتی ہے ولیوں کے دربار سے، حکومت ملتی ہے ولیوں کے دربار سے، مال ملتا ہے ولیوں کے دربار سے، مال ملتا ہے ولیوں کے دربار سے، سب کچھ ملتا ہے ولیوں کے دربار سے۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر لوگ حافظ قرآن ہو گئے، صاحب بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے، تمہارا دامن ہاتھوں میں آتے ہی اکبر شاہ بابا فقیر جو تھے وقت کے سلطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارا دامن ہاتھوں میں آتے ہی اکبر شاہ بابا فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے۔ جب یہ اللہ والا کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ پاور عطا فرمائی ہے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ جو چاہے بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، زمین نے حرکت کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ کو بنایا۔
پہاڑ کو بنایا، جب پہاڑ کو اللہ رب العزت نے زمین پر رکھا، اب زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا پہاڑ اتنا طاقتور ہے، اس نے زمین کی حرکتوں کو روک دیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں پہاڑ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا پہاڑ سے زیادہ بھی تیرے مخلوق میں کوئی شے طاقتور ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ کوئی طاقتور شے ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے لوہا، کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہا پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، لوہا بہت زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے نا، وہ آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا آگ سے زیادہ تیرے مخلوق میں کوئی شے طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا پانی سے زیادہ بھی کوئی تیری مخلوق میں طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے ہوائیں، 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 کیونکہ ہوائیں پانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اب فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں ان ہواؤں سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ، زمین سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں کوئی طاقتور شے ہے، تیری مخلوق میں کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے نا۔ فرشتوں نے عرض کی بتا وہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کی بتا میرے پروردگار وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا، فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے بلیوں کو یہ پاور دی ہے، اگر بلی دعا کرے زمین پھٹ سکتی ہے، اگر بلی دعا کرے آسمان پھٹ سکتا ہے، اگر بلی دعا کرے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ جب بلی دعا کرتا ہے اللہ اکبر آگ بھی بجھ جاتی ہے، جب بلی دعا کرتا ہے یہ پانی بھی بجھ جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہوائیں رخ بدل دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بلی سے محبت کرتا ہوں، جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب کوئی ولی بن جاتا ہے تو اس کی ہر ادا اللہ کی ادا ہو جاتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو آج ہم اکبر شاہ بابا کے مزار کے سامنے بیٹھ کر اکبر شاہ بابا کو یاد کر رہے ہیں۔ اکبر شاہ بابا اللہ کے ایک مقدس ولی ہے، مجھے کہنے دو ہاتھ اکبر شاہ بابا کا پکڑنا خدا کا، زبان اکبر شاہ بابا کی بولنا خدا کا، کان اکبر شاہ بابا کے سننا خدا کا، پیر اکبر شاہ بابا کے چلنا خدا کا۔ گویا کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے فرمان عین الہی ہے، تو ان کے منہ سے نکلے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر جلد ثانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صفحہ 363 پر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مگر حوالے کی میری بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے کثرت کے ساتھ میں نوافل پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ جب رات میں سب سو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی رات میں سوتے نہیں۔